یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ اپنے ساتھ کیا لا رہے ہیں، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس دل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس خانقاہ میں جہاں ایک طرف آپ کو دینی اور دنیاوی تعلیم کا مرکز دکھائی دیتا ہے، وہیں پر اسی کی مرکزی جگہ اس کا روحانی مرکز ہے۔ اور ہم سب کے دادا پیر سیدنا مخدوم اکرام مینا شاہ علیہ رحمہ نے ایک جو مشن ہمارے مرشد کو دیا، وہ مشن صرف ایک دن کے لیے یا کچھ وقتوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ قیامت تک ہونے والا وہ مشن ہے جو دھیرے دھیرے منظر عام پر آتا رہے۔ ہم نے یہ دیکھا اور آپ سب کے سامنے جو چیزیں ہیں، ہماری سرکار نے ایک ماڈل دیا ہے، صرف ایک سوچ ہے، اس سوچ کا کچھ حصہ ابھی ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ مکمل نہیں ہے۔ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی۔ ہمیں اپنے سرکار کا ایک جملہ جو پوری طرح سے نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ہمیشہ یہ یاد رہتا ہے کہ پیڑ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے۔ آج مدرسے کو دیکھا جائے، کالج کو دیکھا جائے، اور اس کے اور بھی شعبے جات جو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، یہ صرف آج کی دین نہیں، بلکہ یہ قیامت تک ہونے والے قوم کے وہ سرمائے ہیں جو ہمیشہ لوگوں کو کام آئیں گے اور انہیں راہ حق یاد دلاتے رہیں گے۔ ادارے کا مقصد مریدین، متعلقین اور ماننے والوں کو ہمارے سرکار کا وہ پیغام جو یہاں سے نشر کیا گیا، وہ ایک صرف ماڈل ہے، اور وہ ماڈل یہ ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں بھی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم پر توجہ دیں۔ اگر آپ اس پیغام کو سمجھیں تو اس کا مقصد آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے دینی تعلیم مکمل طور پر دلائیں اور انہیں دنیا میں بھی، دنیاوی ماحول میں بھی پیچھے نہیں رہنے دینا ہے۔ اس لیے ان کی ترقی کے ہر وہ راستے ہموار کرنا ہے۔ جو بھی شخص اس ادارے کو دیکھے، اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو اسے اس طرح کے ماڈل اپنے علاقے میں بھی تیار کرنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قوم کے لیے جو اس وقت کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم بڑے بڑے فارم ہاؤس بنائیں، بڑی بڑی فیکٹریز لگائیں۔ آپ وہ سب کچھ کیجئے، لیکن قوم کے لیے کچھ کرنے کا درد بھی اپنے اندر پیدا کیجئے، کیونکہ آپ کے خزانے آپ کے بچوں کے کام نہیں آئیں گے، بلکہ اگر آپ نے اپنے بچوں میں وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں تو وہ سب چیزیں وہ خود اپنے لیے حاصل کر لیں گے۔ آج اس پرفتن دور میں جو سب سے تکلیف دہ مسئلہ ہم سب کے سامنے آتا ہے، روز بروز سرکار کے ناموس پر حملے ہو رہے ہیں، بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ ایک جگہ حالات تھمتے نہیں، دوسری طرف سے ایسی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، ایسے ملعون لوگ جو خود اپنے لیے تو دوزخ کا حصہ ہے ہی، لیکن وقتی طور پر سرخروئی حاصل کرنے کے لیے وہ سرکار کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے ان کے احتجاج کرنا اور ہر طرح سے ان کی مخالفت کرنا یہ تو ضروری ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایسی چیزیں ہو کیوں رہی ہیں، کیا ہم نے
اپنے سرکار کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو چھوڑ دیا جو آقا نے ہمیں 1400 سال پہلے عنایت فرمائی تھی. کیا جائے تو ہم دنیا کی نظروں میں اپنے حضور کی صحیح امیج سامنے نہیں لا پاتے، کیونکہ ہم نے وہ بات ہی نہیں رکھی. آج ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سچ بولنا بھی سنت ہے، وعدہ نبھانا بھی سنت ہے، پڑوسیوں کے حق کو پورا کرنا بھی سنت ہے. اگر ہم وہ دینی ماحول پیدا کریں تو آپ اپنے علاقے میں آپ کی ایک الگ مثال اور ایک پہچان ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ امتی سے ہی نبی کی پہچان ہوگی. جیسے ہم ہوں گے لوگوں کے سامنے ہمارا کردار انہیں یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ جب امتی ایسا ہے تو رسول کیسا ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ صرف سڑکوں پر اتر کر اپنا کام پورا کر لیں، ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے معاشرے کو ایک پیغام دیں. خانقاہ عالیہ مینائیہ کی طرف سے، ہمارے مرشد کی طرف سے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا جاتا رہا ہے، اور جہاں جہاں دشمنوں نے ناموس رسالت پر حملہ کیا ہے ہمارے یہاں سرکار نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے. لیکن آج جو ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بے حد تکلیف دہ. اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود اپنے اندر احساس پیدا کریں، بیداری لائیں، اور دینی اور دنیاوی دونوں ماحول میں اپنے کو زیادہ سے زیادہ آگے لانے کی کوشش کریں. آپ سبھی کے لیے خانقاہ عالیہ مینائیہ کی طرف سے ہمیشہ دعائیں ہوتی ہیں. آپ نے عرس میں حصہ لیا، سرکاروں کا فیضان حاصل کر کے آپ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں. اس فیضان کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو تعلیمات آپ نے مختلف موقعوں پر علماء حضرات سے حاصل کی ان سب کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت سرکاروں کے صدقے میں آپ کی دینی اور دنیاوی دونوں زندگیوں کو میں زیادہ سے زیادہ نعمتیں عنایت فرمائے گا. اللہ السلام علیکم.